بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عاشق داور حاضر ہے، اور آپ کے بتائے گئے خوابوں کے حوالے سے بتانے کے لیے کہ خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حضرت علامہ مفتی محمد سرور امجدی صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک خوبصورت واقعہ اس کنٹیکسٹ میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی عمل اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے تو اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ عز و جل اس کا بدل اس دنیا میں بھی دیتا ہے، اور جب ہم سب ایک ایک نیکی کے ایک درجے کے ہم لوگ متلاشی یا تمنائی ہوں گے اس وقت بھی اس کا بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک جن سے محبت کرتا ہے وہ اس کی ساری مخلوق ہے۔ اللہ پاک مظلوموں سے بڑا پیار کرتا ہے، اور نہیں اللہ پاک یہ برداشت کرتا کہ اس کی کوئی مخلوق کسی دوسری مخلوق پہ ظلم و ستم کرے۔ اس حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، ایک مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے، اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک خاتون سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا۔ شوہر نے کھانا چکھا، بڑا غصہ آیا، لیکن ایک لمحے کے لیے رکے اور سوچا کہ اگر یہ کھانے میں نمک میری بیٹی سے تیز ہوتا تو میں اپنے داماد سے امید کرتا ہے کہ اس کو معاف کر دے گا۔ میں نے سوچا میں بھی تو کسی کا داماد ہوں، اور اس میری بیوی کے تو ماں باپ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، میں اس پہ کیوں غصہ کروں اگر سے غلطی سے نمک تیز ہو گیا ہے۔ فوراً ذہن میں خیال آیا اور کہا، اے اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ یا عز و جل، تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، اور میں تیرے اس پیار کے حوالے ہے تیری اس بندی کو جو میری بیوی ہے تیرے واسطے تیری رضا کے لیے میں معاف کرتا ہوں۔ بات آئی گئی ہوگی، ختم ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ حضرت جو کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ شوہر میرے خواب میں آیا، میں نے پوچھا کیسی گزری؟ کہنے لگے حضرت بڑا سخت معاملہ ہوا، لیکن اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کی جانب سے ندا آئی کہ اے بندے تو یاد کر، تو نے تیری بیوی کو اس عمل پہ جس کی وجہ سے تو شدید غصہ تھا، تو اپنے غصے کو پی گیا، اور تو نے ہم سے رجوع کیا کہ اللہ پاک تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، اور میں تیری رضا کے لیے تیرے واسطے اپنی اس بیوی کو معاف کرتا ہوں۔ ہمیں تیرا عمل پسند آیا، آج جب تو معاف کر سکتا ہے تو آج ہم تجھے بھی معاف کرتے ہیں، اور یوں میری مغفرت ہو گئی۔ یہاں اس قسم کے واقعات بڑے اثر انگیز ہوتے ہیں۔ کم از کم میں نے تو پڑھ کے یہ سوچ لیا کہ اب کھانے میں نمک تیز ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو، اب اس کو غصہ نہیں کرنا ہے، کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے صبر اور برداشت کرنا ہے، نہ کہ اس واقعے کے حوالے سے بلکہ ہر جگہ پہ ہر مقام پہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تھوڑی دیر میں جوائن کرنے والے ہیں، اور آپ دیکھیے گا آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے سچے اچھے خواب ہمیں سنائیے، مفتی محمد سرور امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہرحال مجھے معلوم ہوا ہے کہ کالر شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام جی، میرے سسٹر نے خواب میں دیکھا۔ پہلے ایک بتائیے، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کوئٹہ سے یاسمین بات کر رہی ہوں۔ کوئٹہ سے یاسمین بہن بات کر رہی ہیں۔ آپ کی بہن نے خواب میں دیکھا؟ جی میری بہن نے خواب میں دیکھا کہ بہت سے قبر ہے۔ جی بہت سی قبریں ہیں، پھر باجی جی ہلو جی یاسمین صاحبہ، آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، آپ بتائیے آپ کی بہن نے خواب میں بہت ساری قبریں دیکھی ہیں۔ میری بہن نے خواب میں دیکھا کہ بہت قبرستان ہے، ادھر سے کہہ رہے کہ یہ ہمارے نبی کی قبر ہے۔ اچھا، کون کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر چلے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ یہ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ماسٹر رشید تونسا شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ ماسٹر عبدالرشید صاحب تونسا شریف سے بات کر رہے ہیں۔ جی ماسٹر اپنا خواب بیان کیجئے۔ گزارش یہ ہے کہ آج سے کافی پہلے عرصے کی بات ہے، میری گھر میں بچے کی امید تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ بازار جاتا ہوں، بازار میں ایک بہت ہی خوبصورت خربوزہ دکاندار مجھے دیتا ہے۔ میں نے جب خربوزے کو کاٹا تو میٹھا نہیں تھا،
कुछ दिन बाद वो मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ। यही जानना चाहता हूँ वो मीठा क्यों नहीं था। अच्छा ये बताइए, खरबूजा आपने काटा मीठा नहीं था, उसके बाद बच्चे की विलादत हुई, अब आप ये सोच रहे हैं खरबूजा मीठा क्यों नहीं था, ये पूछा जा रहा है ना। अच्छा माशाल्लाह बच्चा खैरियत से तमाम सेहतमंद है माशाल्लाह। बिल्कुल। अब वो तकरीबन 25 साल का है। अच्छा 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 नौजवान है, वो डॉक्टर है MBBS। अच्छा 25 साल का डॉक्टर है माशाल्लाह। ठीक है जी ठीक है बादशाह साहब, आपका ख्वाब भी मैंने नोट किया है। मुफ्ती साहब इंशाल्लाह में ज्वाइन करेंगे तो आप बताएंगे कि आपके ख्वाब क्या कहता है। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है रब्ता नहीं हो पा रहा जी। एक और नेक्स्ट कॉल को दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं जेलों से ज्यादा बोल रही हूँ। पहले ख्वाब में देखा तो मैं अपनी बेटी के घर गई। एक मिनट आप जेहलम से बात कर रही हैं, आपने देखा कि बेटी के घर गई हैं? हाँ जी। और उसमें अंदर से ना एक डब्बिया ले आई है छोटी सी। अंदर से क्या है? डब्बी ले आई है, एक डब्बिया छोटी सी अंदर डब्बियाँ हैं। ठीक है। हाँ जी। तो उसने खोलिया, उसको छोटा सा सांप निकला। अच्छा। तो उस नीचे गिर गया। तो मैं कहती अब क्या होगा। ओहो, मैं अफसोस कर रही हूँ अब क्या होगा। तो मुझे इस ख्वाब की तबीयत बता। अच्छा आप अफसोस कर रही हैं कि सांप गिर गया तो क्या हो गया? अब क्या होगा, छोटा सा सांप, छोटा सा। उसमें ठीक है मेरी बहन, आप जेलम से प्रोग्राम में शामिल हुई। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका जी, जज़ाकल्लाह। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है जी। नेक्स्ट कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं जी। मेरा नाम मायदा है। मायदा कराची से जी। मेरी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मेरा अपना ख्वाब तो नहीं है, मुझे ख्वाब के सिलसिले में ये पूछना था कि मेरा बेटा है 13 साल का। वो 1 साल से मुझे अक्सर ये कहता है कि मैंने रात को जो भी ख्वाब में देखा है वो अगले दिन कहीं ना कहीं मेरे सामने हुआ है। कोई भी एवरीडे हैपनिंग हो, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं गाड़ी में और वो कहेगा कि अभी हम जो बात कर रहे हैं ये तो मैंने कल रात को ख्वाब में भी देखा था कि हम यहाँ बैठ के ऐसा बात कर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने बच्चे को क्या बताना चाहिए, आगे से उसे नेगेट कर देना चाहिए या उसे कहना चाहिए कि मुझे बताओ, या मेरी थोड़ी रहनुमाई फरमा दें। चलिए ठीक है मेरी बहन मायदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कराची से प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। नाज़रीन इंशाल्लाह मज़ीद आपको शामिल करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन एक वक्फे के बाद। नाज़रीन दूसरे सेगमेंट में दाखिल हो चुके हैं। मेरे बहन भाई जो इंतज़ार कर रहे थे, अब आपके इंतज़ार घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। आज के मज़ीद सेकंड सेगमेंट के पहले कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी चकवाल से मैं उज़मा बात कर रही हूँ। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरे 3 ख्वाब हैं। हाँ। जो मैंने इन्हीं 10-15 दिनों के अंदर देखी हैं। पहला ख्वाब मेरा ये है कि मैं अपने वालिद मरूम को देखती हूँ, जहाँ पर मेरे वालिद साहब काम करते थे, वो वाला मकान है। तो उस मकान में बहुत ज्यादा अच्छी खूबसूरत एक क्यारी है। क्यारी में बहुत ज्यादा फूल है और मैं उस घर को साफ सुथरा करके बहुत अच्छे सफेद चादरें बिछी हुई हैं और वाला साहब वहाँ पर तकिए लगा के बैठे हुए, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और मैं क्यारी में एक बहुत ज्यादा फलदार दरख्त है जिसमें सुर्ख रंग का फल है और उसमें सफेद रंग के दाने हैं। फल को काटती हूँ तो वो निकलते हैं, बहुत ज्यादा खुश होती हूँ और वाला साहब भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और दूसरा ख्वाब मेरा ये है कि वाला साहब आते हैं और मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा कर कहीं दूर वीराने में ले जाते हैं, कहते हैं तुम अब यहाँ पर रहोगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर रोने लगती हूँ, तो कहते हैं चले फिर दोबारा बिठा के मुझे आबादी होती है वहाँ पर छोड़ देते हैं कि अब तुमने यहीं रहना है। और तीसरा ख्वाब मेरा ये है कि मैं जी कॉल ड्रॉप हो गई। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम आयशा, मैं गुजरावाला से कॉल मिलते ही ड्रॉप हो गई। मेरी बहन आयशा दोबारा रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सबिया बात कर रही हूँ कोयटा से। सबिया बहन कोयटा से। जी मेरी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मेरा पहला ख्वाब ये है कि मैं सड़क पे खड़ी हूँ और बारिश हो रही है, तो सामने मस्जिद नजर आती है
تو میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتی ہوں. وہاں مسجد کے اندر ایک درخت بھی ہوتا ہے. وہاں پر اور عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو ایک عورت کو کوئی چیز جیسے سایہ کھینچ رہا ہوتا ہے. تو میں نماز میں سوچتی ہوں کہ اسے کوئی بچائے, پھر اسے بچا لیتے ہیں. پھر میں سجدے میں جاتی ہوں تو کوئی مجھے پیچھے سے کھینچتا ہے. تو میں ڈر جاتی ہوں, پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی سبیہ. میرا دوسرا خواب بھی ہے. جی میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ ہم کسی رشتے دار کے گھر کسی تقریب پر جاتے ہیں. تو راستے میں جن چڑیل وغیرہ ایسے نظر آتے ہیں. تو میں زور زور سے آیت الکرسی پڑھتی ہوں. وہ چلے جاتے ہیں. پھر تھوڑا آگے چلتے ہیں, پھر وہ نظر آتے ہیں. پھر میں زور زور سے آیت الکرسی پڑھتی ہوں, پھر وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ ذہنی طور پہ کچھ پریشان ہیں کیا؟ جی نہیں, الحمدللہ پریشانی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلے میری بہن سبیہ, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں تاملے والا. جی میں شکیلا بات کر رہی ہوں تاملے والا سے. میرا نا خواب ہے کہ میں آدمی کو دیکھتی ہوں, کوئی آدمی ہے وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے. بس یہ دیکھتی ہیں؟ وہ پیچھے لگا ہوا تو میں پڑی جاتی ہوں, وہ پیچھا نہیں میرا چھوڑتا. اچھا یہ بتائیں کہ حقیقی زندگی میں کچھ ڈر اور خوف تو نہیں ہوتا آپ کو؟ خوف بھی لگتا ہے کبھی کبھی نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شکیلہ بہن, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا ہے. پروگرام دیکھتے رہیں, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی رقیہ بات کر رہی ہوں لیاقتپور سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. مجھے نا خواب بہت زیادہ آتے ہیں, الٹے رات ساری میں مجھے نیند نہیں آتی. مجھے اب آ جاتی ہے تو پھر نا مجھے ڈرونے سے خواب خیال کدھر سے کدھر جڑی جاتی ہوں. صبح اٹھتی ہوں تو پیاس سارے بھول جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ سوچتی بہت زیادہ ہے؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن رقیہ, آپ کے خواب بھی, آپ کا پرابلم بھی ہم نے نوٹ کیا. پروگرام دیکھ رہی ہے, انشاءاللہ حل بتائیں گے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. یا السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال اچھا مزید کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن ذرا زور سے بولیے گا. اور کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ثانیہ بات کر رہی ہوں. جی میرا خواب یہ ہے کہ میرے ابو فوت ہو چکے ہیں. جی وہ خواب میں نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو زندہ ہوں. کیا کہتے ہیں؟ زندہ ہوں. میں زندہ ہوں. کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میں تو نہیں مرا ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ماشاءاللہ خوش نظر آتے ہیں. چلے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. میرا یہی خواب ہے. ٹھیک ہے ثانیہ بہن, اللہ تعالیٰ آپ کے باپ کو آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اپنا خیال رکھیے گا, ان کو احسان کرتے رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, منیرہ. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میرا خواب یہ ہے کہ میں صبح اذان سے پہلے دیکھتی ہوں کہ نا مدینے کی طرف سے نا ایسے خوبصورت رنگ برنگے نا ستارے آ رہی ہیں ماشاءاللہ. اور سب کہتے ہیں کہ جنت کے ستارے. اچھا کوئی کہتا ہے کہ جنت کے ستارے ہیں. چلے بہرحال ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. سامنے والے گھر میں نا انسانی گوشت لٹکا ہوا ہے, جیسے کسائی گوشت لٹکا کے رکھتے ہیں نا ایسے. اچھا وہ دکھا کہتے ہیں کہ یہ انسان کا گوشت ہے. آپ یہ بتائیے کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گجرانوالے سے بات کر رہا ہوں. گجرانوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب مفتی صاحب پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کس کا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ سوار خان. سوار خان آپ کا نام ہے. گجرانوالے سے آپ بات کریں. انسانی گوشت آپ دکان پہ لٹکتے ہوئے دیکھتے ہیں جانور. کشمیر کالونی سے. کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں؟ سر میں الیکٹریشین پلمبرنگ کا کام کرتا تھا, اب میں نے وہ چھوڑ دیا, تو اب میں وہ کام کرنا پھیری والا کام کر رہا ہوں. ابھی کچھ بھی 2 ماہ سے. کچھ پریشان ہیں آپ؟ ہاں پریشان ہے, 2 ماہ سے فارغ ہوں سر. روزی کے حوالے سے پریشان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین روزگار عطا فرمائے, پریشانیاں ختم فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
वालेकुम। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? हाँ, लेकिन मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो जी, चले आप दोबारा कोशिश करें, इंशाल्लाह हम आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई। अच्छा सर जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? अक्सर टिकवाल से बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ को ख्वाब आया था कि उस मेरी पड़ोसन है, एक औरत अनमैरिड है, वो 50 है, उसके 4 बच्चे हैं और उसमें एक फौत हो जाता है, फिर जिंदा हो जाता है। समझा नहीं। और नहीं, आपकी वाइफ ने ख्वाब में देखा है कि एक औरत है, उसके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा फौत हो जाता है, फिर वो जिंदा होकर चलना शुरू हो जाता है और भैंस से 5 नजर आती हैं, उनका ऊपर से चमड़ा उतर जाता है और फिर वो कोई गोश्त इस तरह उनको नजर आता है कि वो उसमें कर रहे हैं जो वॉशिंग मशीन है। और अच्छा, ये भैंसे वगैरह जो देखी, ये दूसरा ख्वाब है या उसी ख्वाब के साथ है? ये उसी के साथ ही है, उसके साथ ही उसी के है। साथ। चले ठीक है, आपका ख्वाब भी नोट किया हमने। प्रोग्राम देखते रहिए। और नाज़रीन अब चलते हैं वो मैसेजेस व्हाट्सएप के ज़रिए जो हमें वीडियो को महसूस क्या मौसूल हुए हैं वीडियो के ज़रिए। आइए वो ख्वाब देखते हैं, दिखाइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, मेरा नाम सनाउल्लाह है, मैं तौसा शरीफ से बात कर रहा हूँ। मेरी बेटी ने ख्वाब देखा है कि मेरा बड़ा जो बेटा है ना, वो सुबह 2 अंडे अपने हाथ में लिए आ रहा है। उसने कहा ये क्या है? मेरी बेटी ने कहा ये क्या है? उसने कहा अंडे हैं। मेहरबानी करके इसका जो ख्वाब का ये बता देना। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं जेलम से ना नौरीन बोल रही हूँ। तो मैंने ख्वाब देखा कि अपनी बेटी के घर गई हूँ और बेटी ने एक डब्बी छोटी सी पकड़ी है हाथ में और उसमें से खोला उसने, तो उससे छोटा सा सांप निकला, तो वो उससे गिर गया ज़मीन पे। तो मैं कहती हूँ हो अब क्या होगा? तो मुझे बड़ी परेशानी है, इसका जवाब बता दें प्लीज़। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िला गुजरात से बात कर रही हूँ और ये ख्वाब मेरी सिस्टर ने देखा है। उनका नाम सोफ़िया है। उनका ख्वाब ये है कि वो अक्सर ख्वाब में मीठा खाते हुए देखती हैं, मतलब फ्रूट वगैरह अपने आप को खाते हुए देखती हैं और खूबसूरत घर देखती हैं, अक्सर खूबसूरत घर देखती हैं। पहले वो शादीशुदा थी और अब उनका डिवोर्स हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुजरा शाम कीम से नसरीन बात कर रही हूँ। मेरे 2 ख्वाब हैं और मैं सिंगल हूँ। पहला मेरा ख्वाब ये है कि मेरा ऊपर वाला दांत टूटकर मेरे हाथ की हथेली पर आता है। ये ख्वाब मुझे 2 बार आया है। और दूसरा मेरा ख्वाब ये है कि मेरे हाथ में एक खुबानी के पौधे की शाख होती है जिसके साथ काफ़ी सारी सब्ज़ रंग की खुमानियाँ और सब्ज़ पत्ते भी होते हैं और वो खुमानियाँ मैं तोड़ कर खाती हूँ। बराए मेहरबानी इसकी तबीर बता दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये वो ख्वाब थे जो हमें वीडियो व्हाट्सएप के ज़रिए मौसूल हुए थे और सारे मिला के ख्वाब ऑडियो वीडियो वाले क्या कहते हैं हम बताएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, चलते हैं मुसअब की तरफ कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं। मुसअब, आपके हवाले से या आपकी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए मैंने ये सवाल पूछे, लोगों के कॉल अटेंड की थी। कोयटा से बहन यास्मीन पूछती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि कब्रिस्तान में हो, बहुत सारी कब्रें हैं। किसी ने कहा कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक कब्र मुबारक यहाँ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी देखें, अगर हमारी ये बहन नमाज, रोज़ा वग़ैरह और हुकूकुल इबाद के मामलात, ये सारी चीज़ें हैं, ज़िक्र अस्कार हैं, ये मुकम्मल करती हैं और कमा हक़ को कोशिश करती हैं, तो ये ख्वाब इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि यही नबी अलैहिस्सलाम का रास्ता है। सुभान अल्लाह। और आप इसी रास्ते की तरफ गामज़न हो जाए। और अगर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए कि अगर दीन से दूर हैं या दीनी मामलात में लापरवाह हैं, तो फिर आपको तंबीह की जा रही है। देखें, ख्वाब एक ही है
لیکن اس کی ڈائمنشن مختلف ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو پھر آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ اس راستے پر آئیں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع والے راستے پر چلیں گے تو دنیا بھی کامیاب ہے, قبر بھی کامیاب ہے, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب انشاءاللہ. تو انصر شریف سے ماسٹر عبدالرشید صاحب پوچھتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی موجودہ 25 سال کا MBBS ڈاکٹر ہے. اس کی ولادت سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ یہ بچہ امید سے تھا. تو کہتے ہیں خواب میں دیکھا ہے بازار گیا ہوں, کسی نے خربوزہ دیا, وہ خربوزہ کاٹا تو وہ میٹھا نہیں تھا. بچے کی ولادت ہو کہ بچہ صحت مند ہے, ڈاکٹر ہے, لیکن کہتے ہیں اب تک میرے سوال ذہن میں اٹکا ہوا ہے کہ خربوزہ میٹھا کیوں نہیں تھا. ارے ماسٹر صاحب چھوڑ دیجئے, کئی عرصہ پہلے آپ نے یہ خواب دیکھا. اچھا بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ خواب اور آپ اسی متعلق دیکھیں, لیکن بہرحال یہ فروٹ آپ نے دیکھا پھر خربوزہ اور میٹھا نہ ہونا, تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک عنصر یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا یعنی آپ یا آپ کا بچہ غصے کے تیز ہیں. ہاں تھوڑا سا یہ ہے, جو غصے والا ہوتا ہے نا, جو ہر بات زبان پر کہہ دیتا ہے, دل میں نہیں رکھتا, منافق نہیں ہوتا, وہ کہہ دیتا ہے, تو اس سے بڑی کڑی بھی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں مٹھاس نہیں ہے, مطلب تو یا تو غصے کا تیز ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یا پھر ہر بات جو ہے وہ دل میں نہیں رکھتے بلکہ زبان پر کہہ دیتے ہیں. باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں. جہلم سے ہماری بہن نے رابطہ کیا ٹیلی فون پہ, کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اپنی بیٹی کے گھر گئی ہوں, اس گھر میں چھوٹی ڈبیاں ہیں, ایک ڈبی میں نے اٹھائی, اس کو کھولا تو اس سے چھوٹا سا سانپ نکل کر نیچے گر گیا. میں افسوس کر رہی ہوں اور اپنے آپ سے سوچتی ہوں کہ اب کیا ہوگا. اچھا یہ جو خواب ہے نا, بیٹی کے گھر پر گئی ہے اور وہ ڈبیا میں چھوٹا ڈبیا ان کے پاس ہے, کہیں باہر سے نہیں آئی یا کہیں سانپ باہر سے نہیں آیا, ڈبیا ان کے پاس ہے اور اس میں سے جو ہے وہ ڈبیا میں سے سانپ نکلتا ہے چھوٹا سا اور زمین پر گرتا ہے, اور یہ سوچتی ہیں کہ اب کیا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی بیٹی کو, یا اگر وہ خود دیکھ رہی ہیں یہ پروگرام, تو اپنے معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہاں پر اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ جنہیں آپ اپنا سمجھتی ہیں تو ان سے بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات اپنے لوگ بھی باتیں ادھر سے ادھر, یا اپنے لوگ بھی نقصان پہنچاتے ہیں, دل میں دشمنی رکھتے ہیں. تو بہرحال دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ اپنا راز اپنے کسی دوست کو بھی نہ بتاؤ. ٹھیک ہے نا, کہ جب وہ دشمن بن جائے, یعنی ایسا راز دوست کو نہ بتاؤ کہ جب وہ دشمن بن جائے تو تمہارے اس راز سے کھیلنے کی کوشش کرے, تمہارے خلاف استعمال کرے. تو لہٰذا بندے کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. میری بہن معاہدہ کراچی سے پوچھتی ہیں کہ ان کا بیٹا 13 سال کا ہے, اور اس کے ساتھ یہ اتفاق ہوتا ہے کہ رات کو جو خواب دیکھتا ہے اگلے دن صبح یا اگلے دن ہو جاتا ہے. اب کہتی ہے بڑی پریشانی ہے, میں بچوں کو ریگریٹ کروں یا اپریشیٹ کروں, میں ون ویسا ہی ہو جاتا ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں, میرے پاس بھی کئی لوگ, میرے دارالافتاء میں بھی ایسے آتے ہیں, مجھے میسیجز بھی آتے ہیں کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. دیکھیں سیدھی سادی سی بات, اس کو میں کنکلوڈ کر دوں اس موضوع کو, کہ مثال کے طور پر کسی نے اچھا خواب دیکھا, اب آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. اور اگر خدا نہ خواستہ برا خواب دیکھا, ڈراؤنا خواب دیکھا, آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہوگا, آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, تو پھر بڑی آسان ترکیب ہے جو احادیث کریمہ میں ہمیں ملتی ہے کہ اگر ڈراؤنا خواب دیکھیں یا ایسا خواب کہ جسے دیکھ کر پریشان ہو جائیں, ڈراؤنا خواب نہیں ہے لیکن ایسے مناظر ہیں کہ دیکھ کر دل پریشان ہو جاتا ہے, تو کوئی مسئلے کی ضرورت نہیں. اٹھ کر آپ اپنے لیفٹ سائڈ پر 3 مرتبہ تھو تھو کر دیں, تھوکے نہیں, تھو تھو کر دیں, اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں, اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اس خواب کے برے اثر سے اور شیطان کے شر سے محفوظ و معمون فرما, اور حسب استطاعت صدقہ وغیرہ دے دیں, تو اس خواب کا برا اثر پھر رونما نہیں ہوتا. اور دوسری ایک چیز کہ جب اچھا خواب دیکھیں یا برا خواب دیکھیں, ہر ایک سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. خاص طور پر برا خواب دیکھیں تو ہر ایک سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بڑی ایک عجیب حدیث پاک سناؤں. حدیث پاک میں ہے کہ جو خواب ہوتا ہے نا وہ پرندے کے پنجے میں ہوتا ہے, اگر وہ پنجے سے نکل گیا نا تو گیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک آپ نے خواب کسی کو سنایا نہیں تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن سنا دیا, اب سنا دیا نا, اب اگلے پر منحصر ہے. اچھا عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں, ارے بھائی اس خواب کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے, یہ تعبیر ہو سکتی ہے, اور خاص طور پر ہماری جو مائیں بہنیں وہ تو پھر وہ کہاں سے کہاں تعبیر لے جاتی ہیں اس خواب کی, یہ تعبیر, یہ تعبیر, یہ تعبیر. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی مرحلہ ایسا ہو, قبولیت کا وقت ہو,
تو ان کی وہ دعا یعنی ان کی وہ بات ایسی ہی ہو جائے جیسا کہ امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ کے زمانے میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا. ایک شخص نے خواب دیکھا تو اس نے کسی عام بندے سے پوچھا, اس نے کہا تو جو مچھلی کھا جائے گی. اچھا دوسرے سے اس نے کہا تو کشتی میں جائے گا تو ڈوب کر مر جائے گا اور مچھلیاں کھا جائیں گی. یعنی مختلف تعبیرات جب اس کو بتائی گئیں تو پھر ایسا ہی ہوا, حالانکہ اس خواب کی تعبیر وہ نکلتی نہیں تھی. اچھا ایسا ہی ہوا پھر. تو اسی لیے جب برا خواب دیکھیں تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں کوئی معبر ہے, کوئی عالم دین ہے کہ جو جانتا ہے تو اس سے بیان کرنے کی کوئی مطلب اس میں کباہت نہیں, لیکن ہر ایک سے بیان نہ کریں. ارے اس سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا میں کہ اس کے برا خواب نظر آیا, صبح وہ اٹھا جلدی میں بھول گیا, نماز فجر میں لگ گیا, پھر جا کے گھنٹے بعد یاد ہے میں رات کو ڈراؤنا کر لے, کوئی مسئلہ نہیں. اس وقت ہاں کر لے, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بھول کو معاف فرماتا ہے. بے شک رمضان میں بھی اگر بھول سے آپ نے کھا پی لیا تو وہ بھی معافی ہو جاتی ہے, تو بھول معاف ہے. چکوال سے عظمیٰ بہن نے پوچھا کہ والد مرحوم جہاں کام کرتے تھے وہاں یہ کہیں ہیں تو وہاں کیاری بہت اچھے پھول لگے ہوئے ہیں اور والد صاحب تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے خوش ہیں, یہ صفائی بھی کرتی ہیں. دیکھیں ان کا وہاں پر خوش بیٹھنا, تکیے لگا کر بیٹھنا, متکئین علی الارائک, یہ قرآن کریم میں ہے کہ وہ جنت میں تکیے لگا کر بیٹھیں گے. یعنی آرام اور سکون تکیے سے, ظاہر ہے کہ یہی نا کہ جو آرام سکون سے بیٹھتا ہے وہ تکیے پر بیٹھتا ہے, ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے. تو یہ ان کے اچھے حال کی نشانی ہے. آپ کا صفائی کرنا, وہاں پر خیال کرنا, یہ آپ کی اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ ان کو دعائیں, ان کو ایصال ثواب بھی کر رہی ہیں, دعائیں مغفرت بھی کر رہی ہیں, اور بالکل کرنی چاہیے آپ کو. پھر اس کے بعد والد کہتی ہیں کہ والد صاحب بائک پر لے جاتے ہیں دور ویرانے میں, یہ پریشان ہو جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہیں رہنا ہے, اور پھر چھوڑ کر پھر آبادی میں چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ایک تو یہ ہے کہ اگر والد صاحب کو حد سے زیادہ یاد کرتی ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے, لیکن اگر ایک نارملی ہے, غم ہے لیکن ایک نارملی ہے, تو اس خواب کی تعبیر یہ کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آئیں, کہ بالآخر سب کو چاہے وہ کوئی 20 سال عمر پائے, کوئی 40 سال پائے, کوئی بڑھاپا پائے, کوئی 100 سال پالے, لیکن بالآخر لوٹ کر وہیں پر جانا ہے, تو اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اچھا پھر یہ کہتی ہیں کہ نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے, تو پھر ان کو آبادی میں چھوڑ کر آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے, ایک اشارہ یہی نکلتا ہے کہ آپ دین کی طرف آئیں, دینی معاملات کی طرف آئیں, اور فرائض واجبات سنتوں کی پابندی فرمانے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد بہن نے کوئٹہ سے پوچھا کہ سڑک پر کھڑی ہیں, بارش ہے, سامنے مسجد ہے اور اس میں نماز پڑھنے جاتی ہیں, وہاں درخت ہے, وہاں اور عورتیں بھی ہیں, ایک عورت پر لگتا ہے کوئی سایہ ہو گیا ہے, اور یہ کہتی ہے کوئی اسے بچائے, لیکن کوئی اسے بچا لیتا ہے. پھر یہ سجدے میں جاتی تو کوئی کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. اسی اثنا میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. دوسرا خواب دیکھا کسی رشتہ دار کے گھر جا رہی ہیں, جنات وغیرہ کچھ ہوتے ہیں, آیت الکرسی پڑھتی ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں, جب بند کرتی ہیں تو وہ آ جاتے ہیں. دیکھیں دونوں خوابوں میں نا ایک مناسبت ہے, خاص طور پر وہ جو کوئی چیز کھینچ رہی ہے تو مناسبت ایک ہی ہے. اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ حقیقی زندگی میں نا کچھ ڈرتی ہیں, آپ چاہے مطلب آپ کسی کو بتائیں نہ بتائیں, لیکن ایک خوف یا یعنی ڈر ہے, یا پھر حقیقت میں کوئی معاملات آپ کے ساتھ ہیں, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 وقتہ نماز کی جو پابندی وہ تو کریں, اور صبح و شام ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں, اول آخر تیبہ درود شریف کے ساتھ, اور اس کے ساتھ یا حفیظ ہو یا اللہ کثرت سے پڑھیں, انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور آپ کو خواب میں آیت الکرسی کی طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے. اچھا بہن نے پوچھا کہ کوئی آدمی پیچھے لگا ہوا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے پیچھے, اور یہ بتاتی ہیں کہ کچھ یعنی دل میں خوف وغیرہ اس طرح ہوتا ہے. تو اس خواب کی تعبیر کچھ نہیں ہے, یہ خواب ہمت کہلاتا ہے, کہ جو آثار وجود پر طاری ہوتے ہیں یا بندہ جو سوچتا ہے تو وہی خواب میں اس طرح دکھائی دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے, کوئی ایسی بات نہیں, بس یہ کہ ڈرنا چھوڑ دیں, اللہ سے ڈریں, باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد بہن رقیہ نے شرپور سے پوچھا کہ عجیب ڈراؤنے خواب دیکھتی ہیں اور بہت زیادہ دیکھتی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کہتی ہے سوچتی بہت ہیں, تو جب جتنا زیادہ سوچیں گی, یاد رکھیں کہ سوچیں محدود نہیں ہوتی,
ایک چیز سوچی اس کے اوپر دوسری، اس کے اوپر دوسری. کبھی ہم رات کو لیٹتے کوئی چیز ایک دم ذہن میں آ جائے سوچ، تو وہ سوچ کہاں تک نکلتی ہے. تو جتنی سوچیں ہوں گی اتنے اس طرح خواب آئیں گے. تو سوچنا چھوڑ دیں، ایک حد تک سوچیں، اس کے بعد سوچیں نہیں بلکہ عملی زندگی میں قدم رکھیں. اور جو زیادہ سوچتے ہیں نا تو وہ پھر زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا سوچوں کو اپنے اوپر سوار نہ کریں. ایک جو نارملی آتی ہیں وہ ایک الگ ہے، لیکن زیادہ سوچنا یہ اچھا نہیں ہے. پھر اس کے بعد ثانیہ بہن نے پوچھا کہ والد مرحوم خواب میں کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں اور ماشاءاللہ بہت خوش ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ وہ اس جہاں میں اچھے حال میں ہیں، خوش ہوتے ہیں تو اچھے حال میں ہیں، یہی جو ہے اشارہ ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ چونکہ ان کا جانا قبول نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو ایک ایک چیز یاد آ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یاد آتی بھی ہے. تو جو چیز آپ کے ذہن میں تو وہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. کراچی سے منیرہ بہن، اچھا خوب اصالِ ثواب کریں، دعائیں مغفرت کریں. کراچی سے منیرہ بہن نے پوچھا کہ صبح اذان سے پہلے یہ خواب دیکھا کہ مدینہ کی طرف سے خوبصورت ستارے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جنت کے ہیں. دیکھیں اگر آپ کوئی درود پاک پڑھ رہی ہیں، کوئی ایسا کام کر رہی ہیں، کیونکہ درود پاک پڑھنا فرائض واجبات کے بعد یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے قربت کا سب سے اہم ذریعہ ہے. تو اگر آپ پڑھتی ہیں تو اس پڑھنے میں اس پڑھنے کو کنٹینیو کیجیے، بلکہ اس میں اضافہ کر لیں تو بہت بہتر ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بہت برکتیں اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں عطا فرما رہا ہے. گجراوالا سے سوار خان نے پوچھا کہ گھر میں انسانی گوشت لٹکا ہوا ہے، یا تو اب آپ بہت پریشان ہیں اور کوئی کام وغیرہ نہیں ہے تو آپ نے یہ خواب دیکھا پریشانی کے عالم میں، اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیں. اور اگر نارملی ہے تو جانے انجانے میں بعض اوقات بندہ غیبت وغیرہ کوئی ایسا کام کر دے، اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ ان کے لیے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہی کہ پریشان ہیں، اور جب پریشانی کا عالم ہوتا ہے تو اس طرح چیزیں دکھائی دیتی ہیں گوشت وغیرہ. تو بہرحال سورہ فلق اور سورہ ناس، کیونکہ بعض اوقات اس میں بد اثرات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر اور عصر کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ اول آخر تیمہ درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، دم کے وہ پانی پئیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. چکوال سے بھائی نے پوچھا کہ ان کی وائف نے دیکھا کہ ایک عورت 4 بچے ایک فوت ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے، پھر بھینسیں وغیرہ. یہ آپ کی جو وائف ہے ذہنی طور پر کسی ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، یا کوئی اندرونی جیسے معدے وغیرہ کی بیماری یا کوئی اس طرح کوئی مبتلا ہے، تو انہوں نے یہ خواب دیکھا. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. ثناء اللہ صاحب نے پوچھا اچھا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ والا خطیبہ درود شریف پڑھ کے اپنی وائف سے کہیں اپنے اوپر دم کریں، دم کے وہ پانی پئیں اور 5 وقتہ نماز پڑھیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. ثناء اللہ صاحب نے پوچھا کہ تونسا شریف سے کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ ان کا بڑا بیٹا 2 انڈے لے کر آیا ہے کہیں پر، یا اگر ان کا جو بیٹا ہے وہ شادی شدہ ہے، کوئی بھی گھر میں شادی شدہ ہے، تو کسی اولاد کے جو ہے وہ ولادت کی طرف متوقع ہے. اور اس کے ساتھ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو مستقبل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ ہوگا، اور آپ کو انشاءاللہ یہ نعمت بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. جہلم سے نورین صاحبہ نے یہ پوچھا، میرے خیال میں یہ وہی خواب ہے، اس کی تعبیر ہم آپ کو بتا چکے ہیں. گجرات سے صوفیہ بہن نے پوچھا اکثر خواب میں فروٹ، میٹھا اور خوبصورت گھر دیکھتی ہیں اور ان کو ڈائیورس ہو چکی ہے. اگر بہت زیادہ سوچتی ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں، اگر نہیں سوچتی نارملی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ مایوس نہ ہوں، اللہ رب العالمین آپ کو اس سے اچھا گھر عطا فرمائے گا اور اس سے اچھا انشاءاللہ نصیب آپ کو ملے گا. اور آپ نماز کی پابندی کے ساتھ یا لطیف یا اللہ فجر عصر عشاء کے بعد 33 مرتبہ اول آخر تیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا. نسیم بہن نے پوچھا کہ یعنی اوپر والا دانت جو ہے وہ ٹوٹ کر ان کے ہاتھ میں آتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی یا اور خون وغیرہ نہیں نکلتا اور اس طرح دانت ہاتھ میں آیا ہے تو یہ نعمت کی طرف اشارہ ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. ہاں خون آ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر دوسری ہے. اور آخری خواب کہتی ہیں کہ خوبانی کے پودے ہیں، ان کی شاخ سبز رنگ کی ہے اور میں باقاعدہ وہ خوبانی کھاتی ہوں. یہ انشاءاللہ اچھے مستقبل کی طرف، یعنی مستقبل میں کسی خوشی کی طرف، خوشخبری کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. زندگی بخیر. تو اگلے ہفتے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشقا دور پھر حاضر ہوگا. فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھے گا. اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.